الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حاضرین محترم و سامعین مکرم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے، رنج پہنچا ہے، مصیبت پہنچی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اس طرح کی تکلیف، مصیبت، رنج اور غم پہنچ چکا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور ان دنوں کو، ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان میں بدلا کرتے ہیں، پھیرا کرتے ہیں. ایک وقت ایک کی حکومت ہوتی ہے، پھر اس کی حکومت پر زوال آتا ہے، دوسروں کی حکومت شروع ہو جاتی ہے. ایک بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے، اس کی بادشاہت ختم، پھر دوسروں کی بادشاہت کا آغاز ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے اور اس کا اصول ہے. اللہ تعالی حکومت، سلطنت اسی کو عطا فرماتا ہے جو اس کے لائق ہے، جو اس کے فائق ہے، اسی کو اللہ تعالی حکومت عطا فرماتا ہے. چونکہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، آج اس کی 11 تاریخ ہے. 3 دنوں کے بعد ہندوستان کی آزادی کی 76ویں سالگرہ منائی جانے والی ہے. 15 اگست کے دن ہندوستان کے گاؤں گاؤں، شہر شہر، خریا خریا، گلی گلی آزادی کے ترانے گائے جاتے ہیں، آزادی کے گیت گائے جاتے ہیں. تو مناسب معلوم ہوا کہ آزادی ہند کے متعلق کچھ گفتگو کریں، کیونکہ عام طور پر ہندوستان کی آزادی کے متعلق 15 اگست ہو یا یوم جمہوریہ 26 جنوری ہو، صرف ایک ہی حصے کو بیان کیا جاتا ہے، وہ اخیر کے حصے کو. یوں سمجھیے کہ پارٹ 2 بیان کیا جاتا ہے، پارٹ 1 کو غائب کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پارٹ 1 کا تعلق مسلمانوں سے ہے. حصے اول آزادی کے جو مجاہدین ہیں، جو وطن کے لیے جنہوں نے اپنی سر اور تن کی بازی لگا کر اپنے خون کو سے اس ہندوستان کو سیراب کیا ہے، ان کی تاریخ ملتی ہے. الغرض جس نے پودا لگایا اس باغبان کو بھول جاتے ہیں، اور جس نے اس پودے کے پھل کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کیا اس کو یاد کیا جاتا ہے اور اسے بڑا شہادت کا مرتبہ دیا جاتا ہے. حالانکہ ان کا بھی اہم کردار رہا، اس میں کوئی شک نہیں. عام طور پر آزادی کا جب لفظ آتا ہے تو انسان کی طبیعت اور انسان کی فطرت کو ابھارتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. جب انسان دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے آیا تو بالکل آزاد آیا، کسی کا غلام، کسی کا باجگر یا کسی کے ماتحت نہیں. لیکن سلطنتوں نے، ظالم حکمرانوں نے بعض علاقوں، بعض ممالک، بعض مقامات کے باشندوں کو اپنا غلام بنا لیا. تو غلامی انسان کی فطرت اور طبیعت نہیں ہے. انسان کی فطرت اور طبیعت میں آزادی ہے. اگر انسان کو غلام بنایا جائے تو چند عرصے کے بعد خود بخود آزادی کی لہر دوڑ اڑتی ہے، آزادی کے نعرے اڑتے ہیں، انسان بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے. انسان بغاوت کیوں کرتا ہے؟ انسان کسی کے خلاف آواز بلند کیوں کرتا ہے؟ جو بھی حکمراں ہوتا ہے،
حکمرانی کرنے والے اور جس پر حکمرانی کی جا رہی ہے، یعنی حاکم اور محکوم، بادشاہ اور رعایا کا ایک مذہب ہونا یا ایک ملت کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی حکومت کرنے والا بھی مسلمان ہو، جس پر حکومت کی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ حکومت کرنے والا جو بھی ہے وہ انصاف پسند ہو، وہ عدل کے تقاضوں کو مکمل کرنے والا ہو، رعایا پرور ہو، رعایا کو اپنے حاکم سے محبت ہو۔ اسی لیے ہندوستان کی تاریخ دیکھیے، تقریباً 850 سال یا 800 سال تک ہندوستان پر مختلف سلاطین اسلام نے حکومت کی۔ لودھی حکومت بھی ہندوستان پر براجمان رہی، اس کے بعد تغلق کا دور بھی آیا، مغلیہ سلطنت بھی حکمراں رہی۔ اس وقت ہندوستان کے باشندے اکثریت میں غیر مسلم تھے، لیکن کبھی بھی ان کی طبیعتوں میں آزادی کا خیال تک نہیں آیا، نہ اس وقت بغاوتیں پھوٹی۔ پھر آزادی کا خیال اور بغاوت کے نعرے بلند کیے ہوئے جب ظالم و جابر حکمراں مسلط ہوئے، ان کے عقائد، ان کے رسومات اور ان کے معاملات میں فرق ڈالنے کی کوشش کی تو پھر آزادی کے نعرے بلند ہوئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کو جو آزادی کا نام دیا جاتا ہے وہ انگریزوں کی حکومت کے خاتمے کو آزادی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 600، 650، 800 سال تک جو مسلمان حکمراں رہے، چاہے کوئی بھی سلطنت رہی ہو، مغلیہ سلطنت رہی ہو، لودھی سلطنت رہی ہو یا تغلق سلطنت رہی ہو، ان کو ہندوستان کے باشندوں نے نہ ظالم سمجھا، نہ انہیں جابر سمجھا، بلکہ ان حکمرانوں سے ایسی محبت کرتے کہ ان حکمرانوں کو اپنے بیٹیاں بھی نکاح کے لیے دے دی۔ غیر مسلم خواتین سے مسلم بادشاہ اور ان کے مسلم رعایا نکاح کیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کے وزیر غیر مسلم ہوا کرتے تھے، ان کے فوجی سپہ سالار غیر مسلم ہوا کرتے تھے، ان کے مشیر خاص غیر مسلم ہوا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے جو حقوق تھے غیر مسلموں کو بھی وہی حقوق تھے۔ ان دونوں رعایوں کے درمیان میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ حکومت مسلمان غیر مسلم کے نام پر نہیں کی جاتی تھی، مسلمان غیر مسلم کے علاوہ عدل و انصاف کے نام پر حکومت کی جاتی تھی۔ اسی لیے تا دیر تک اسلامی سلطنتیں، یوں سمجھیے اسلامی نہیں مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں لمبے عرصے تک رہی، جب ان کے اندر نااہلی کے آثار پیدا ہوئے، ان کے اندر دنیا پرستی آ گئی، ان کے اندر مال کی محبت آ گئی، ان کے اندر عیش پرستی آ گئی، اب وہ حکمرانی کرنے کے اہل نہیں رہے، تو پھر اللہ رب العزت نے حکومت کا تاج دوسروں کے سر پہنا دیا۔ تو آزادی کی جو صدائیں 15 اگست کے دن دی جاتی ہیں، مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے، وہ بس چند گنے چنے نام ہیں، انہیں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کے دوسرے رخ کو عموماً بیان نہیں کیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو آئیے ہندوستان میں مسلم حکمراں کیسے آئے، سرسری میں اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ یوں تو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہندوستان کے ساحلی علاقوں تک پہنچ چکا تھا، جسے سراندیپ، کیرلا وغیرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تاجروں کی شکل میں عرب مسلمان ہندوستان میں آئے۔ اس وقت ہندوستان میں آریائی سماج کا تسلط تھا، ہندوؤں کا ایک طبقہ آریائی سماج ہے، انہوں نے ہندوستان پر تسلط جما دیا اور ہندوستان کے باشندوں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ایک اعلیٰ ذات، ایک ادنا ذات۔ تو آریاؤں نے اپنے لیے مذہب اور علم کو اپنے پاس رکھیا، ایک طبقے کو حکمراں بنا دیا، ایک طبقے کو فلاں کام دے دیا، فلاں کام تا دیا، اور دوسرے طبقوں کو بالکل نچلے طبقے ہیں، تم چمبار ہے، تم فلاں ہیں، تم ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس طرح حکمرانی ہوتی۔ لیکن جب مسلم حکمراں تجارت کے غرض سے ہندوستان آئے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے رہن سہن کو یہاں کے باشندوں نے دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا۔
کہ ان کے اندر تو وہ نخوت و تکبر نہیں ہے، سب کو برابر سمجھ رہے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب ایک کے پیچھے جھکتے ہیں، ایک کے پیچھے سجدہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے متاثر ہو کر یہاں کے غیر مسلم باشندے مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ الغرض آہستہ آہستہ ہندوستان پر مسلم حکمرانوں کا تسلط ہوا۔ مسلم حکمران یہاں پر حکومت کرنے لگے اور یہاں کی رعایا بالکل امن، چین، محبت، آپسی رواداری سے رہنے لگی۔ نہ مذہبی ٹکراؤ ہوتا، نہ مسلم غیر مسلم پر حملہ کرتا، نہ غیر مسلم مسلم پر حملہ کرتا، جسی کو ہندوستان کی ڈائیورسٹی کہا جاتا تھا۔ اس دور سے جب مغلیہ دور آیا، غالباً 15ویں صدی کے وسط میں ہمایوں کے ذریعے سے، تو اس وقت مسلمانوں کا تسلط اور مسلمانوں کی ملک سے محبت اتنی بڑی کہ پوری دنیا میں ہندوستان کو مالدار ملک کہا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں بہت ہی سرمایہ تھا۔ یہاں کی شکر، یہاں کی روئی، یہاں کا چمڑا، یہاں کا لوہا دوسرے ممالک کے لوگ آ کر خریدا کرتے۔ خرید و فروخت کا معاملہ اس وقت نوٹوں کے ذریعے یا کاغذ کے ٹکڑوں سے نہیں ہوتا، سونے کے تبادلے سے ہوتا۔ اس طرح دوسرے ممالک کے لوگ ہندوستان آ کر سونا دے کر یہاں کی چیزیں لے جاتے، تو پوری دنیا کے مختلف ممالک کا سونا ہندوستان میں جمع ہوا۔ تو اس وقت ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جانے لگا۔ یہ مقولہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا تھی۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنانے والے مسلم حکمران، چاہے اکبر ہو، جہانگیر ہو، شاہجہاں ہو، اورنگزیب ہو، ان کے دور میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جانے لگا۔ تو سب سے پہلے یورپی لوگ، دوسرے ممالک کے لوگ یہاں پر تجارت کے غرض سے کب آئے؟ 15ویں صدی کے اخیر میں، 15 سنچری کے آخر میں، 1498 میں سب سے پہلے پرتگال کا ایک تاجر جس کا نام واسکو ڈی گاما تھا، وہ تجارت کے غرض سے ہندوستان کو آیا، یہاں پر بہت نفع کمایا، بہت مال کمایا، اپنے ملک کو بھیجا۔ اس کو دیکھ کر ہالینڈ کے تاجر بھی ہندوستان کا رخ کیے، وہ لوگ بھی ہندوستان آئے، بہت سارا مال کمائے۔ اب ان کو دیکھ کر جرمنی، فرانس، ڈنمارک، انگلینڈ کے لوگ بھی یہاں پر تجارت کے غرض سے آنے لگے۔ اس وقت پوری دنیا کا سپر پاور ملک ہندوستان کہا جاتا تھا، ہر اعتبار سے مضبوط ملک، فوجی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، چھاؤنیوں کے اعتبار سے بھی مضبوط ملک، تجارتی اعتبار سے ہندوستان۔ آج لوگ پیسہ کمانے کے لیے ہندوستان سے کوئی یورپ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی عرب ممالک جا رہا ہے۔ اس وقت یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ، انگلینڈ کے لوگ یہاں پر پیسہ کمانے کے لیے آتے تھے۔ ہمارے ملک کا کیا عالم تھا ہوگا، ذرا اندازہ لگائیے۔ تو اس ملک کو اس بلندی پر پہنچانے والے لوگ مسلم حکمراں ہیں۔ جہانگیر کے زمانے میں سب سے پہلے انگلینڈ کے لوگ تجارت کے غرض سے ہندوستان آئے۔ مسلمان بڑا ہی نرم دل ہوتا ہے، مسلمان بڑا ہی بھولا ہوتا ہے، سامنے والوں کے باتوں میں بہت جلد آ کر پھنس جاتا ہے۔ انگلینڈ کے لوگوں نے بڑے آداب کے ساتھ، بڑی خوشامد کے ساتھ، بڑی چاپلوسی کے ساتھ بادشاہ جہانگیر کے پاس آ کر معروضہ پیش کیا کہ حضور، ہم آپ کے ملک میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تجارت کی اجازت دی جائے، کیونکہ ہم ساحلی علاقے سورت یا کیرلا یا پھر بنگال سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، ہمیں سورت میں تجارت کی اجازت دی جائے۔ اس وقت سب سے پہلے انگریز ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے جو آئے تھے جرمنی، فرانس، ان کی غرض تسلط جمانا نہیں تھا، صرف کاروبار تجارت کرنا، چلے جانا۔ پوری تاریخ سے آپ واقف ہیں کہ عیسائیوں کی اسلام دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتے آ رہی ہے۔ اسلام کی جتنی سلطنتیں گزری ہیں، سلطنت عباسیہ ہو، سلطنت ایوبی ہو، سلطنت سلجوقی ہو یا سلطنت عثمانی ہو، ان سب کے زوال کے پیچھے انگریزوں کا ہاتھ آپ کو ضرور نظر آئے گا، اور ان سب میں نمایاں کام مسلمانوں کے صفوں میں چھپے ہوئے غداروں کا نظر آئے گا۔ مسلمانوں کی غداری نے اسلامی سلطنت کو ڈبو دیا ہے۔ الغرض
15ویں صدی کے ابتدا سے آغاز ہوا، جہانگیر کے زمانے میں آئے، سورت میں انہوں نے اپنی چھاونیاں قائم کی، تجارت کا اڈا بنایا۔ اس کے بعد جب جہانگیر کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا شاہجہاں حکمرانی پر آیا۔ اس کی حکمرانی میں بھی انگلینڈ کے تاجروں کو یہاں پر تجارت کرنے کی اجازت تھی، لیکن ان کے اوپر ٹیکس عائد کیا جاتا تھا، کیونکہ غیر ملکی اس ملک میں آ کر تجارت کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا بیمار ہو گئی، کئی حکیموں طبیبوں نے علاج کیا، شفا کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ کسی نے کہا کہ صورت میں ایک انگریز ڈاکٹر رہتا ہے، وہ بہت بڑا ماہر طبیب ہے، اگر وہ علاج کرے تو شاہد شہزادی کو شفا ہو۔ صورت سے اس ڈاکٹر کو بلایا گیا جو انگلینڈ سے آیا تھا، اس نے شہزادی کا علاج کیا، شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا صحت یاب ہو گئی۔ اب ہمارے بادشاہ اگر خوشی ہوتی ہے تو منہ مانگا انعام دیا جاتا ہے، منہ مانگی انعام۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بھی بڑا زیرک تھا، اپنی قوم کے فائدے کی بات اس نے کی، اپنی ذات کے فائدے کی بات نہیں کی۔ اگر اس جگہ کوئی مسلمان ہوتا تو ہیرے جواہرات حکمرانی مانگ لیتا، کیونکہ لالچی قوم مسلمانوں کی ابتدا سے لوگوں کو معلوم ہے۔ ہمارے لوگوں میں غدار بھی ہے، منافق بھی ہے، لیکن مسلمہ ثبوت ایمان والے بھی ہیں۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، نہ مجھے اشرفی چاہیے، نہ ہیرے جواہرات چاہیے، نہ میں حکومت کا مطالبہ کرتا ہوں، کیونکہ ہم انگلینڈ سے آ کر آپ کے ملک میں ساحلی علاقے صورت میں تجارت کرتے ہیں، اور ہمارے تاجروں پر آپ کی حکومت کی جانب سے ٹیکس عائد ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں بغیر ٹیکس کے تجارت کرنے کی اجازت دی جائے۔ دیکھیے کیسے ان کی حربیں ہوتے تھے۔ وہ ایک شخص تھا، پوری قوم عیسائیت کے لیے اس نے بادشاہ سے نامہ لے لیا، بادشاہ خوشی میں اسے اجازت دے دی کہ انگلینڈ کے جتنے تاجر ہیں انہیں بغیر ٹیکس کے ہمارے ملک ہندوستان میں تجارت کی آزادی ہے۔ اب جو پیسہ ان کا ٹیکس میں لگتا تھا اسے دگنا کر کے انہوں نے ہندوستان میں کمپنی کو لانچ کیا، جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی، سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کاروبار کے نام سے کمپنی کا قیام عمل میں لایا، اور حکومتوں سے رعایتیں لے کر اپنے الگ الگ محلات تعمیر کیے، اپنے مکانات تعمیر کیے، اپنی چھاونیاں تعمیر کی۔ اس طرح 70 سال تک بغیر ٹیکس کے انہوں نے ہندوستان میں ایسی تجارت کی کہ اس وقت کے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک سال میں اس وقت کے 6 لاکھ روپے انگلینڈ حکومت کو وہ ٹیکس کے طور پر دیتے تھے تجارت کرنے کے، تو 6 لاکھ آج کے ملین ٹریلین ہوتے ہیں۔ اتنا نفع کمایا۔ اب ان کے دل میں ہندوستان پر حکومت کرنے کا جذبہ آ گیا کہ ہم یہاں پر اب تجارت کریں، تجارت میں ہم یہاں پر حکومت کریں گے، اس ملک کے ہم حاکم بنیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی پلاننگ سے کام کی۔ پھر اور ایک کمپنی کو بلایا گیا، انگلینڈ سے اور ایک کمپنی آئی، 2 کمپنیاں الگ الگ نام سے کام کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ الگ الگ ہو کر کام کریں گے تو ہمارے کام میں خلل ہوگا۔ ان 2 کمپنیوں نے ایک ہو کر پھر ایک ہی کمپنی کے نام کے تحت، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام کے تحت کام کرنا شروع کیا، کیونکہ ٹیکس تو پہلے سے نہیں تھا، بہت ساری رعایتیں تھیں۔ اب اس کے بعد شاہجہاں کے انتقال کے بعد اورنگزیب کا زمانہ آیا۔ اورنگزیب کے سلطنت کے دور میں افغانستان، پاکستان، یہ تمام ملکوں کے بادشاہ اورنگزیب تھے، ولی صفت، اللہ کے ولی بھی تھے، عالم دین بھی تھے، عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ اورنگزیب کے زمانے میں ہندوستان میں بہت ترقی ہوئی، ہندوستان میں بہت سارا تجارت کا مال آیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے وہاں سے آہستہ آہستہ تجارت کے ڈبوں کی شکل میں ہتھیار ہندوستان میں لانا شروع کیا، کیونکہ ساحلی علاقے صورت میں رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کا ایک علاقہ بنگال کی سرزمین پر، وہاں پر بھی ساحلی علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے ایک اڈے کو قائم کیا۔ تو خفیہ طور پر ہتھیار ہندوستان میں لانے لگے۔ ان کے عزائم بڑے خطرناک تھے، ابھی ہمارے سلطنت کو اس کی خبر بھی نہیں لگی، لیکن جب تک اورنگزیب بقید حیات تھے ان کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی بغاوت کرنے کی۔ جب اورنگزیب کا انتقال ہوا تو ہندوستان کے
جو اس وقت کے بادشاہ بنے، چاہے شاہ ظفر ہو یا ان سے پہلے کے ہو، ان کے اندر وہ صلاحیتیں و قابلیتیں نہیں تھی کہ پورے ملک پر کیسے حکمرانی کریں۔ اب وہاں سے مختلف علاقوں میں اپنی اپنی حکومتیں قائم کرنے کا رواج بن گئے۔ کسی علاقے کا حکمراں ایک راجہ بن گیا، کسی علاقے کا حکمراں ایک نواب بن گیا، اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس طرح ہندوستان جو ایک سلطنت کے تحت کام کرتی تھی، اب مختلف چھوٹے چھوٹے صوبوں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی وقت کا انتظار انگریز کر رہے تھے کہ یہ کب ٹوٹیں گے اور کب حملہ کریں گے۔ اب اس کے بعد جو سورت کا بنگال کا علاقہ تھا، وہاں پر سراج الدولہ نامی نواب، بڑے ہی نیک فطرت، عادل، انصاف پسند وہاں کے حکمران تھے۔ ان پر انگریزوں نے الزام لگا کر ان کے خلاف سب سے پہلے صف آرا ہوئے۔ یہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی تھی 1758 میں یا 1756 میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 1947 میں جو آزادی ہوئی اس کے ہیرو فلاں فلاں ہے، نہیں، آزادی کی پہلی جنگ اس وقت شروع ہوئی۔ ابھی تو 19 کے لیے 200 سال باقی ہے۔ 200 سال پہلے تحریک آزادی کی پہلی جنگ مسلمانوں نے لڑی، 100% مسلمان تھے، البتہ اس میں غیر مسلم لوگ بھی شامل رہے، ہندوستان کی فوج بھی رہی۔ تو انہوں نے اپنے فوجیوں کو انگلینڈ سے ہندوستان روانہ کیا، نوکروں کی شکل میں، کام کرنے والے، کہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ہماری کمپنیوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں۔ مزدوروں کی شکل میں انگلینڈ کی حکومت نے ہندوستان میں فوجیوں کو روانہ کیا۔ یہاں کے لوگوں کو خبر بھی نہ کوئی، خفیہ طور پر فوجی اڈے انہوں نے قائم کیے اور اپنی چھاؤنیاں تو بنا رکھے تھے، اندر اپنے مزدوروں کو بھی ٹریننگ دیا کرتے تھے، فوجی ٹریننگ اندر ہوتی تھی۔ اس طرح ایک فوج جمع ہو گئی۔ اب انہوں نے چاہا کہ آزمایا جائے، ان کو معلوم تھا کہ یہ مسلم قوم سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے، ان کو اسی وقت ہرایا جا سکتا ہے جب ان میں کے کسی شخص کو خریدا جائے، کیونکہ ان میں بکنے والے بہت ہیں، تھوڑے سے پیسوں میں لالچ میں بک جاتے ہیں۔ سراج الدولہ کے وزیر میر جعفر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جب بھی غداری کا نام آتا ہے ہندوستان میں میر جعفر، میر صادق کو یاد رکھتے ہیں۔ ایک میر جعفر ہے جس نے غداری کی سراج الدولہ کے ساتھ، اور ایک میر صادق ہے جس نے غداری کی شہید ٹیپو سلطان کے ساتھ۔ میر جعفر انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر لیا۔ جب میدان میں نکلے، مسلم فوج، ہندوستان کی فوج بڑی نظر آنے لگی اور ان کے سامنے انگریز خوف زدہ ہو گئے، لیکن انہیں اطمینان تھا کہ ہم نے جو غدار کو پال رکھا ہے وہ عین وقت پر ہماری مدد کرے گا۔ جب لڑائی کا موقع آیا تو عین وقت پر بڑی فوج میر جعفر کے سپرد سراج الدولہ نے کی تھی، جو اس وقت کے نواب تھے، وہاں کے حکمراں تھے۔ کیونکہ بڑا معتمد شخص تھا، وزیر تھا، اس کے کمانڈ میں 60 سے 70 فجر فوج دے دی۔ جیسے ہی حملے کا وقت آیا، عین وقت پہ میر جعفر نے اس فوج کو لے کر اپنا دوسرا رخ کر لیا۔ اب بالکل تعداد کم ہو گئی۔ اس وقت غیر مسلم حکمراں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ ابتدا میں نے کہا تھا کہ حکومت کرنے کے لیے حاکم اور محکوم کا ایک مذہب ہونا ضروری نہیں ہے۔ غیر مسلم مسلمانوں پر محبت کے ساتھ حکومت کیے، مسلمانوں نے قبول بھی کیا۔ مسلمان غیر مسلموں پر حکومت کیے، انہوں نے ان کا تہہ دل سے استقبال کیا، کیونکہ عدل و انصاف کا معاملہ تھا۔ سراج الدولہ کا ساتھ دینے والے غیر مسلم 3-4 راجہ مہاراجہ آ گئے، لیکن پھر بھی ان کے پاس وہ طاقت نہیں تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک راجہ انگریزوں کے فوج کے قریب پہنچ گیا تھا، بس تھا کہ ان کے توپوں کو الٹ دیتا۔ میر جعفر نے سازش کی کہ حضور اپنی فوج کو واپس بلا لے، شام ہو رہی ہے، کل حملہ کریں گے۔ رات کا موقع مل گیا، راتوں رات انہوں نے حملہ کیا۔ سراج الدولہ کا جب قتل ہوا، شہید کیا گیا، تو اس وقت کے ہندوستان کے غیر مسلم راجاؤں نے اپنے کپڑے پھاڑے، اتنا روئے کہ ایک بیٹا اپنی باپ کے جنازے میں جیسا روتا ہے، ویسا غیر مسلم حکمرانوں نے خون کے آنسو بہائے، کیونکہ یہ انصاف پسندی تھی۔ اب یہاں سے انگریزوں کا تسلط ہو گیا بنگال کے علاقے میں۔ سب سے پہلے سورت، اس کے بعد بنگال پر پہلی مطلق العنان حکومت انگریزوں کی قائم ہوئی۔ اس طرف بنگال میں سراج الدولہ، سورت میں سراج الدولہ ان سے پیکر تھے۔ اس طرف دکن کے علاقے میں حیدر علی ٹیپو سلطان کے جو والد تھے، انہوں نے انگریزوں کو لوہے کے چنے چپوائے
3 مرتبہ انہیں شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے جنہیں شیر میسور کہا جاتا ہے، ٹیپو سلطان نے اپنے والد سے حکمرانی لی اور ایسا انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کیا کہ انگریز ہمیشہ کہا کرتے تھے جب تک ٹیپو سلطان زندہ ہے ہندوستان میں ہماری حکومت کا خواب خوابی رہے گا، ہم حکمرانی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سورت بنگال ہوتے ہوئے انہوں نے کیرلا کو فتح کیا۔ اس کے بعد وہ وہاں کے علاقے جسے آج ہم چنئی کہتے ہیں، مدراس کہتے ہیں، وہاں سے سریرنگا پٹنم آئے۔ ٹیپو سلطان سے سامنا ہوا، ٹیپو سلطان کو ہرانے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ وہ ایسا جوامرد سپہ سالار اور حکمراں، اور وہ بھی ولی کامل۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے وقت کے خطب اور ابدال ٹیپو سلطان تھے، حکمراں بھی تھے، وقت کے خطب بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، دین اور اسلام کی رہبری کرنے والے بھی تھے اور رعایا کی پروری کرنے والے بھی تھے۔ ان سے مقابلہ ہوا۔ ٹیپو سلطان وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے راکٹ کا استعمال کیا۔ جب انگریزوں کا سامنا ہوا، ٹیپو سلطان کی راکٹ ان کے اوپر گری تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کون سا ہتھیار ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے تاریخ ایجاد کرنے والی ذات کا نام ٹیپو سلطان ہے۔ اس راکٹ کو وہ لوگ انگلینڈ لے گئے، اس پہ ریسرچ کیے۔ آج دنیا میں جو راکٹ نظر آ رہے ہیں اس کا سہرا ٹیپو سلطان کے سر جاتا ہے۔ تو سوچئے 400-500 سال پہلے ہماری ٹیکنالوجی کتنی عروج پر تھی کہ دنیا کو تصور بھی نہیں آیا ویسے ہتھیار مسلمانوں نے بنائے۔ انہوں نے سوچا کہ اسے ہرانا ناممکن ہے۔ پھر ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق سے انہوں نے ساز باز کی۔ غدار تو ہماری صفوں میں ابتدا سے تھے، رسول اللہ کے زمانے سے منافقین تھے غداری میں۔ ہر سلطنت میں دیکھیے، جو بھی سلطنت آپ پڑھیں گے تاریخ میں، وہاں پر غدار ضرور نظر آئیں گے، سب میں زیادہ مسلمانوں میں۔ ہمارے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، آپ کے منہ پہ تعریف کریں گے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے پیٹ پر وار کریں گے، اسی کو غدار کہتے ہیں۔ میر صادق کو خرید لیا انہوں نے۔ اس نے اپنی ہیلے سے ایسے وقت میں ٹیپو سلطان کے قلعے کے دروازے کھول دیے کہ کسی کو خبر بھی نہیں تھی۔ اچانک انگریز فوج داخل ہو گئی، لیکن وہ اللہ کا شہر تھا، عادت تھی تہجد میں اٹھا کرتے، نماز تہجد ادا کی، نماز فجر ادا کی، تلاوت قرآن کی، نماز چاش اور اشراق ادا کرنے کے بعد میدان میں آئے۔ مردانہ وار لڑتے رہے جب تک ٹیپو سلطان میدان میں ڈٹے رہے، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ آخرکار جب ان کو شہید کیا گیا، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر گرے تو کسی انگریز کی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ٹیپو سلطان کے نعش کے پاس جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 3 دن تک انگریز ٹیپو سلطان کے پاس جانے سے گھبرانے لگے۔ ایسے مرد مجاہدین کا نام مسلمان تھا۔ آج کیسا ذلت اور رسوائی ہمارے اندر آ گئی، کیوں قوم بزدل ہو جاتی ہے ایمان کمزوری کی وجہ سے۔ 3 دن کے بعد انگریزوں کے بڑے آفیسر ٹیپو سلطان کے قریب آ کر سینے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد انگلینڈ کے جھنڈے کو ٹیپو سلطان کے سینے پر رکھ کر کہا کہ آج ہم ہندوستان پر حاکم بن گئے ہیں۔ جب تک مسلمانوں کی تلوار ان کے خلاف تھی، انہیں امید نہیں تھی کہ ہم ہندوستان پر قبضہ کریں گے۔ الغرض 1856 میں پورے ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط ہو گیا، انگلینڈ کی حکومت قائم ہو گئی۔ لال قلعے پر آ کر انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھو سنو، مخلوق خدا کی ہے، حکومت بادشاہ سلامت کی ہے، اور حکم ہمارا انگلینڈ سے جاری ہوگا۔ تم زندگی گزارو گے تو ہمارے اصول پر زندگی گزارو گے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے ہے۔ حالانکہ مسلمان اس وقت بھی اقلیت میں تھے، اکثریت یہاں کی غیر مسلم پہلے تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، پھر انگریزوں کو تسلط ہو ان کے غلام بن گئے، لیکن حکومت ہماری گئی تھی، ہماری ہاتھوں سے حکومت چھینی گئی تھی، ہمیں تکلیف تھی۔ انگریزوں نے جب انگلینڈ میں بہت بڑی میٹنگ رکھی وہاں کے پارلیمنٹ میں، یہاں کے بڑے رہبر کو جو ہندوستان کی نمائندگی کرتا تھا، پارلیمنٹ میں اسے بلایا گیا، پوچھا گیا کہ ہندوستان کی حکمرانی کو لمبا طول دینے کے لیے ہمیں ہندوستان میں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہندوستان میں ہماری حکومت کو سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں سے ہے، حالانکہ ان کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہے، ان سے ہمیں بہت بڑا خطرہ ہے، تو کیا کرنا چاہیے ان پر حکمرانی کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں 3 یا 4 معروضات پیش کرتا ہوں، اگر اسے قبول کر لیا جائے تو تا دیر تک ہم ہندوستان میں حکومت کر سکیں گے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کی محبت کو نکالا جائے۔
جہاد کا لفظ کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے، جہاد کا لفظ زبان پر لانے کو لوگ ڈر رہے ہیں۔ جہاد کا مطلب غیر مسلم پر حکومت کرنا، جہاد کا مطلب کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کا نام جہاد نہیں ہے، ظالم کے خلاف سینہ سپر ہونے کا نام جہاد ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں یزید کے مقابلے میں جہاد کیا، وہ ظالم تھا، ظالم کے مقابلے میں اٹھنے کا نام جہاد ہے۔ مسلمان بھی انگریزوں کے خلاف جہاد کا سب سے پہلا فتویٰ دینے والی ذات علامہ فضل حق خیر آبادی کی، بڑے وقت کے عالم دین فاروق اعظم کی نسل سے ہیں۔ جب انگریزوں کا تسلط ہو گیا، سب سے پہلے انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں آ کر لوگوں سے اعلان کیا کہ لوگوں، آج ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے ملک کو خطرہ ہے، لہذا ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے۔ اس وقت تقریباً 33 علماء تھے، سب نے ان کی تائید کی۔ مسلمانوں سے ہی آزادی کے نعرے شروع ہوئے۔ ہندوستان چھوڑو کا نعرہ مسلمانوں نے دیا، ہندوستان زندہ باد کا نعرہ مسلمانوں نے دیا، گاندھی کو مہاتما کا لقب مسلمانوں نے دیا، کیا کیا داستان ہماری سنائے۔ اس کے بعد جب غدر ہوا، انگریزوں نے اسے غدر کا نام دیا مسلمانوں کو قتل کرنے کا۔ غالباً 1856 یا اس کے اور آگے تقریباً 95,000 مسلمان علماء کرام کو قتل کیا گیا، عالم، مدارس کے پڑھانے والے، مساجد کی امامت کرنے والے، کیونکہ انہوں نے ہی ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ بلند کیا۔ پورے ہندوستان میں پھر کر ہندوستان کے عوام کو شعور بیدار کیا کہ غلامی میں زندگی بسر نہیں کرنا ہے، آزادی کے لیے مرو یا مارو، مرو یا مارو، آزادی کا نعرہ دیا فضل حق خیر آبادی۔ اس کے بعد بہت سارے علماء نے، پھر اس کے بعد غیر مسلم یہاں کے لوگ بھی مل کر انگریزوں سے مقابلہ شروع ہوئے۔ 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ 95,000 علماء کو دہلی سے لے کر میرٹھ تک کا جو راستہ تھا، ہر درخت پر سولی کے گھاٹ بنائے گئے تھے۔ اگر کوئی گزرتا دہلی سے میرٹھ تک، ہر درخت پر مسلمان کی ناش نظر آتی۔ اس ہندوستان کو سینچنے میں مسلمانوں کا خون ہے۔ آج جو ہندوستان ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ آج ہمیں کو باہر والے کہا جا رہا ہے، آج ہمیں کو غدار کہا جا رہا ہے، آج ہمیں کو یہاں سے نکلو کہا جا رہا ہے۔ اس وقت کہاں تھے، وہ بھی تاریخ کا دوسرا حصہ ہے۔ جو RSS کی آج تنظیمیں ہیں، اس وقت جب کالے پانی کی سزا مسلمانوں کو انگریزوں نے سنائی، 50,000 علماء کو کالے پانی کی جیل میں ڈال دیا، تو یہ فلا کر جو ہے یہ انگریزوں کے پیروں میں آ گئے، ان کے پیرا چاٹنے لگے۔ ان کہا کہ ہم آپ کے غلام ہیں سرکار، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ مسلمان حکمرانوں کی جاسوسی کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو انگریزوں کی چمچا گیری کرنے والے تھے، اور آج حکمراں بن کر کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں۔ تو یہ تاریخ مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ معلوم ہی نہیں ہے، ہم آزادی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ 4-5 لوگ ہیں آزادی کی ہیرو ہے۔ ارے انہوں نے درخت لگایا، اس درخت کے پھل کو فلاں لوگوں نے کھایا۔ گاندھی جی آزادی کی ہیرو ہے، یقیناً سبھاش چندر بوس ہے، لیکن اس سے پہلے آزادی کا نعرہ دینے والی قوم مسلمانوں کی ہے۔ اس ملک کے لیے جتنا خون مسلمانوں نے بہایا، کسی قوم نے نہیں بنایا۔ کاش ہماری قوم کو اپنی تاریخ معلوم ہوتی، اسی لیے تاریخ امم کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد انگریزوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا حکم جاری کیا کہ جتنے بھی مدارس ہیں اس کو بند کر دیا جائے، مدرسوں کو اسکول میں کنورٹ کر دیں گے، تمہارا نصاب ختم۔ کیوں؟ کہ ان کے دلوں سے جہاد کی محبت نکالنا ہو اور ان کے نبی کی محبت نکالنا ہو تو ان کے دین سے دور کرو۔ تو انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے اس نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے، ان کے دلوں سے ان کے علماء کی عظمت کو کم کر دیا جائے، کیونکہ ان کے علماء ہی ان کو لیڈ کرتے ہیں۔ جب قوم گمراہی کے راستے پر جانے والی ہوتی ہے، ان کے قوم کے علماء انہیں بچا لیتے ہیں۔ علماء سے ایسا متنفر کیا جائے کہ عالم کو دیکھتے ہی گالی دینا شروع کرے۔ آج علماء کا عالم وہی ہو گیا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہندوستان میں اگر مسلسل حکومت کرنا ہو تو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ڈالنا ضروری ہے، نفرت کا بیج بونا ضروری ہے۔ اسی سے ایک انگریزی میں مشہور مقولہ ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ ضروری ہے۔ جب تک یہ ہم نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیز اس وقت سے شروع ہوئی۔ آج کی موجودہ حکومت بھی ان کے اس رویے پر عمل کر رہی ہے جو انگریزوں نے ہندوستان میں کی تھی۔
ان کی حکومت کا خاتمہ تو ہو گیا، یہ حکومت بھی کب تک رہنے والی ہے؟ اللہ کا اعلان ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان حکومتوں کو ہم ایک دوسرے میں تبدیل کرتے رہیں گے، کل کوئی اور تھا، آج تم ہو، کل کوئی اور ہوگا، لیکن تاریخ اسی کو یاد رکھے گی جو عدل و انصاف کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کیا تھا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ہمارے ملک کی حقیقی تاریخ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس ملک کے حقیقی محبت ہمارے جو دلوں میں ہے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تیرے اور تیرے حبیب پر ہم ایمان قبول کیے ہیں، اس ایمان پر تادم عزیز ہم استقامت عطا فرما، اس ایمان پر ہم سب کو موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔